دین اسلام نے بچوں کی تربیت ماں باپ کے ذمہ ڈالی، اس لیے ماں باپ کو مربی کہتے ہیں کہ باپ مربی ہوتا ہے، ماں مربیہ ہوتی ہے۔ عربی زبان کا لفظ ہے رب، اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو درجہ بدرجہ تکمیل تک پہنچانا۔ ایک پودا لگایا جاتا ہے نا، تو مالی اس کا مربی ہوتا ہے، وہ اس کو پانی دیتا ہے، خوراک دیتا ہے، اس کو ایک لکڑی کے ساتھ باندھ کے سیدھا رکھتا ہے، تو یہ درخت بڑا ہو کے خوبصورت نظر آتا ہے، پھلدار بن جاتا ہے۔ اسی طرح ماں باپ بچے کے مربی ہوتے ہیں، انہوں نے بچے کو سکھانا ہوتا ہے، سمجھانا ہوتا ہے۔ اب ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ ماں خود نہیں سمجھی ہوتی، وہ بچے کو کیا سمجھائے، بس وہ اپنے دماغ سے جو سمجھ میں بات آتی ہے وہ کر لیتی ہے، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں اسے پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ بہرحال بچے کی ایمانی تربیت، بچے کی نفسیاتی تربیت، بچے کی معاشرتی تربیت، اخلاقی تربیت، تعلیمی تربیت، یہ سب الگ الگ چیپٹر ہیں، اور اس عاجز کی کتاب ہے تربیت اولاد کے سنہری اصول۔ اس میں آپ پڑھیں تو آپ کو ہر چیز صاف سمجھ میں آ جائے گی کہ ہمیں بچے کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے کیا کرنا ہے۔ ایک اصول ذہن میں رکھیں کہ چلڈرن آلویز کاپی دیئر پیرنٹس، بچے ہمیشہ ماں باپ کو کاپی کرتے ہیں۔ اگر ماں باپ خود نماز نہیں پڑھیں گے تو بچے کو جتنا بھی وہ کہے کہ نماز پڑھو، بچہ کیسے نماز پڑھے گا؟ اگر ماں باپ جھوٹ بول رہے ہیں تو بچہ کیسے سچ بولے گا؟ اس نے تو وہ کرنا ہے جو اس نے ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھا۔ اگر ماں باپ ہی آپس میں ہر بات پہ بحث کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، تو بچے کے اندر اتفاق اتحاد کی صلاحیت کیسے پیدا ہوگی؟ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ ایک نمونہ بن کر رہیں تاکہ بچے ان کو کاپی کر سکیں۔ ہمارے ایک دوست تھے منگلا ڈیم کے، وہ چیف انجینئر تھے، وہ اپنے بچے کا واقعہ سنانے لگے کہ 3 سال کا بچہ تھا میرا، تو میری عادت ہے کہ جب فون آتا ہے نا تو میں فون اٹھاتے ہی کہتا ہوں ہیلو چیف انجینئر منگلا اسپیکنگ، تاکہ تعارف ہو کہ بول کون رہا ہے۔ کہنے لگا کہ ایک دن میں نہا کے اپنے غسل خانے سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ کمرے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی ہے، اور میرا چھوٹا بچہ جو 3 سال کا تھا وہ بھاگا جا رہا ہے فون کی طرف۔ خیر میں نے اسے دیکھا، اس نے جا کے فون اٹھایا اور فون کو کان سے لگا کے وہ بچہ کہنے لگا ہیلو چیف انجینئر منگلا اسپیکنگ۔ اب اس بچے کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس کا معنی کیا ہے، لیکن اسے اتنا پتہ تھا کہ ابو جب بھی فون اٹھاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں چیف انجینئر منگلا اسپیکنگ، تو بچے نے بھی اسی کو کاپی کیا۔ تو چلڈرن آلویز کاپی دیئر پیرنٹس۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ بچہ نمازی بنے تو نماز پڑھ کے دکھانی پڑے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ تو نمازیں قضا کریں اور پھر بچہ بڑا نمازی بن جائے۔ ماں باپ تو تلاوت کرتے نظر نہیں آتے اور بچے کو کہتے ہیں کہ بچہ حافظ بن جاؤ۔ پھر بچے کو قرآن مجید کے ساتھ محبت دکھانی پڑے گی، پھر بچے کے دل میں قرآن مجید کی عظمت آئے گی۔ بچوں کی تربیت ایک مستقل کام ہے، اور شریعت نے یہی بات کہی ہے کہ ماں اپنے گھر میں اپنے بچوں کی تربیت کرے تاکہ یہ بچے ایک اچھا انسان بن کر زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ ان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنا اور ان کو ایمان سکھانا اور دین کی عظمت ان کے دل میں پیدا کرنا، یہ ماں کا کام ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ گزرے ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ کاکی ہندی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے روٹی۔ یہ ان کے نام کے ساتھ کیسے لفظ لگ گیا، اس کا عجیب واقعہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ڈسکشن ہوئی کہ ہمارے ہاں جب بیبی ہوگا تو ہم اس کی تربیت اچھے طریقے سے کریں گے تاکہ بچے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ اب بچہ پیدا ہوا، تھوڑا بڑا ہوا، تو ماں نے سوچا کہ میں بچے کے دل میں اللہ کی محبت کیسے پیدا کروں، اس کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ بچہ ایک دن مدرسے اسکول سے واپس آیا اور اس نے آ کر کہا ابھی مجھے بھوک لگی ہے، کھانا دے دیجیے۔ ماں نے کہا بیٹا کھانا تو ہمیں بھی اللہ دیتے ہیں، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ہی کھانا دیں گے، آپ اللہ سے مانگو۔ بچے نے پوچھا ابھی میں کیسے مانگوں؟ ماں نے کہا بیٹا وضو کر کے مصلی پہ بیٹھو اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرو، اللہ کھانا دے دیں گے۔ بچے نے وضو کیا، مصلی پہ بیٹھ کے ہاتھ اٹھائے، اللہ میں ابھی مدرسے سے آیا ہوں، تھکا ہوا بھی ہوں، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، آپ میرے امی ابو کو کھانا دیتے ہیں، اللہ مجھے بھی کھانا دے دیجیے۔ دعا مانگ کے بچے نے ماں سے پوچھا امی اب کیا کرنا ہے؟ ماں نے روٹی بنا کر کمرے کے اندر چھپا دی تھی،
ماں نے کہا بیٹا اللہ نے کھانا بھیجا ہوگا، کمرے میں جا کے تلاش کرو۔ چنانچہ بچہ کمرے میں گیا، تھوڑا ادھر ادھر سے چیزیں ہٹائیں، دیکھا تو ایک جگہ روٹی پکی پڑی تھی۔ ماں نے کہا دیکھا بیٹا اللہ نے روٹی بھیج دی تمہارے لیے، لو جی اب یہ روز کا معمول بن گیا۔ بچہ دعا مانگتا، ماں نے روٹی پہلے سے پکا کے رکھی ہوتی تھی، وہ مل جاتی، اور بچہ بڑا خوش ہو جاتا کہ اللہ نے میری دعا قبول کی، مجھے کھانا بھیج دیا۔ اب روز بچہ جب کھانا کھاتا تو اس کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے، وہ ماں سے پوچھتا امی اللہ کتنے اچھے ہیں، امی اللہ کتنے بڑے ہیں، ہر کسی کو کھانا اللہ دیتے ہیں۔ ماں کہتی ہاں ہر کسی کو کھانا اللہ دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں، اللہ بہت پیارے ہیں، ہر کسی کے ساتھ اللہ مدد فرماتے ہیں اور اس کی مشکل کو دور کرتے ہیں۔ تو بچے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ ماں بڑی خوش تھی کہ ہماری تدبیر کارگر رہی، اور جو ہم چاہتے تھے کہ بچے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو وہ ہو رہی ہے۔ مگر اس دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ رشتہ داروں میں کہیں کوئی نکاح کی تقریب تھی اور ماں کو جانا پڑ گیا۔ اس تقریب میں ماں ایسی مصروف ہوئی کہ اسے وقت کا خیال نہ رہا۔ جب اس نے گھڑی دیکھی تو وقت تو بچے کا مدرسے سے آنے کا ہو چکا تھا، تو ماں کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی، میرا بچہ گھر آ گیا ہوگا، اور اگر آج اس نے مصلی پہ بیٹھ کے دعا مانگی اور اسے کمرے میں پڑا ہوا کھانا نہ ملا تو بچے کا تو یقین خراب ہو جائے گا، میری اتنی عرصے کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ اب ماں رو بھی رہی ہے اور دعائیں بھی مانگ رہی ہے اور تیزی سے گھر کی طرف چل رہی ہے۔ جب گھر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ بچہ چارپائی پہ لیٹا سویا ہوا ہے۔ ماں نے شکر ادا کیا کہ چلو سو گیا ہے۔ اس نے جلدی سے روٹی پکائی، کمرے میں رکھی، واپس آ کے بچے کو جگایا، بیٹے تو مدرسے سے واپس آ گئے، تمہیں بھوک لگی ہوگی، اٹھو اللہ سے روٹی مانگو اور کھا لو۔ بیٹے نے کہا اماں جب میں آیا تھا نا اس وقت مجھے بہت بھوک لگی ہوئی تھی، اس وقت میں نے مصلی پہ بیٹھ کے اللہ سے کھانا مانگا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ اللہ آج امی بھی گھر نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، آپ مجھے کھانا دے دیجیے۔ پھر امی میں کمرے میں گیا تو وہاں مجھے ایک روٹی پڑی ہوئی ملی، میں نے وہ روٹی کھائی، جو مزہ آج اس روٹی میں آیا وہ اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ تو اللہ نے اس بچے کا یقین بنانے کے لیے غیب سے روٹی کا انتظام کر دیا۔ ان کے نام کے ساتھ لگ گیا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ۔ پھر یہ بچہ اتنے مضبوط ایمان والا اللہ کا ولی بنا کہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مغل بادشاہوں کا یہ پیر تھا، سارے مغل بادشاہ ان سے بیعت تھے، اور جب وقت کے بادشاہ بیعت ہو تو پھر عوام الناس کے کیا کہنے۔ تو لاکھوں مریدوں کے پیر یہ وہ بچہ ہے جس کی ماں نے بچپن میں تربیت دی۔ ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کی تربیت کریں تو بچپن ہی کا وقت ہے تربیت کرنے کا۔ کہتے ہیں کہ بچپن کی باتیں بچپن میں بھی بندے کو نہیں بھولا کرتی، کیونکہ وہ دل میں اتر جاتی ہیں۔ ہم نے بیرون ملک میں ایک بات عجیب دیکھی کہ پاکستانی نوجوان باہر ملک چلے جاتے ہیں، بہت جلدی شراب پینا شروع کر دیتے ہیں، بہت جلدی سور کا گوشت کھانا شروع کر دیتے ہیں، بہت جلدی بدکاری کا ارتکاب شروع کر دیتے ہیں، اس قسم کی برائیاں بہت جلدی اپنا لیتے ہیں۔ مگر وہ جتنے مرضی شرابی کبابی بن جائیں اسلام سے نہیں ہٹتے، اپنے آپ کو کہتے مسلمان ہیں۔ چنانچہ مجھے ایک بندہ ملا امریکہ میں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میرا نام مو ہے۔ اب میں حیران کہ بھئی مو نام کیا ہے؟ تو پتہ چلا کہ ماں باپ نے نام محمد رکھا تھا، یہ چونکہ اب شرابی کبابی بن گیا یہاں آ کے، تو اسے اچھا نہیں لگتا تھا کہ مجھے شراب خانے میں کوئی محمد کے نام سے پکارے، تو اس نے لوگوں کو کہا جی میرا نام مو ہے۔ اب اس قدر غافل بندہ جو اپنا نام بھی مو کہلواتا ہے اور الٹے سیدھے کاموں میں لگا ہوا ہے، ایمان اس کے بھی دل میں ہے۔ میں نے اس سے بات چیت کی تو مجھے محسوس ہوا کہ ایمان تو اللہ کا بڑا پکا ہے، ذرا ہٹنے کو تیار نہیں۔ تو پھر اندازہ ہوا کہ باقی عادتیں اس نے بڑے ہو کے سیکھی تھیں، شراب نہیں پینا، بدکاری نہیں کرنا، سور کا گوشت نہیں کھانا، جو اس نے خود سیکھی تھی اس نے آرام سے چھوڑ دی۔ اور جو بات بچپن میں ماں نے سکھائی تھی کہ بیٹا اللہ ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے دین کو بھیجا، یہ چونکہ بچپن میں ماں نے سکھائی تھی یہ اتنی ڈیپ روٹیڈ تھی کہ بچہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ چنانچہ ایک اور امریکن نوجوان تھا، اس کا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ دفتر میں کام کرتا تھا تو اس کو دفتر کی ایک امریکن لڑکی پسند آ گئی، وہ بیچارہ اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ اب وہ چاہتا تھا کہ میری اس کے ساتھ شادی ہو جائے، مگر وہ انگریز لڑکی مانتی نہیں تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ
اس کی حالت اتنی عجیب ہوئی کہ اس کو یوں لگتا تھا کہ بس پوری دنیا میں اگر کوئی میرا مقصد ہے تو میں نے اس لڑکی سے شادی کر کے رہنا ہے۔ اس نے اس سے بات کی کہ تو جو شرط لگائے گی میں قبول کروں گا، شادی میں نے تجھ سے کرنی ہے۔ لڑکی نے اپنے والدین سے بات کی۔ لڑکی کے والد نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تمہاری شادی کر دیں گے، مگر چند باتیں اس سے ہم منائیں گے۔ کون سی باتیں؟ پہلی بات یہ کہ شادی کے بعد یہ واپس اپنے ملک پاکستان کبھی نہیں جائے گا۔ لڑکا مان گیا۔ تم اپنے والدین سے کبھی رابطہ نہیں کرو گے، یہ بھی مان گیا۔ تمہارے جتنے مسلمان دوست ہیں تم ان سب سے بے تعلقی اختیار کر لو گے۔ لڑکا اس بات کو بھی مان گیا۔ پھر جس ایریے میں تم رہتے ہو وہاں اپنا گھر چھوڑ کے، جہاں لڑکی کے ماں باپ کا گھر ہے جو عیسائیوں کی آبادی تھی، وہاں تم اپنا گھر لو گے۔ لڑکا یہ بھی مان گیا۔ پھر ان کا کہ اچھا ہم جب کھانے کے لیے جائیں گے تو جو کچھ ہم کھائیں گے وہ تمہیں بھی کھانا پڑے گا، جو ہم پئیں گے تمہیں بھی پینا پڑے گا۔ لڑکا یہ شرطیں بھی مان گیا۔ پھر انہوں نے ایک شرط آخری لگائی، ہم ہفتے میں ایک دفعہ چرچ جاتے ہیں سنڈے کے دن، ہمارے ساتھ تم سنڈے کے دن چرچ میں جایا کرو گے۔ لڑکا یہ بات بھی مان گیا۔ پاگل ہوا ہوتا ہے نا، جیسے وہ لڑکا پاگل ہوا تھا۔ تو بہرحال لڑکی کے ماں باپ نے اجازت دے دی اور اس کی امریکن لڑکی سے شادی ہو گئی۔ شادی ہوتے ہی اس نے اپنا گھر بدلا اور اچانک غائب ہو گیا۔ نہ دوستوں کو پتا، نہ گھر والوں کو پتا کہ کہاں غائب ہو گیا ہے۔ بہت عرصہ گزر گیا، سمجھ ہی نہیں لگتی تھی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ 2 سال اس طرح یہ لڑکا غائب رہا۔ 2 سال کے بعد ایک دن امام صاحب مسجد میں فجر کی نماز کے لیے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ لڑکا بھی مسجد میں داخل ہوا اور اس نے فجر کی نماز پڑھی۔ پھر امام صاحب سے بات ہوئی تو امام صاحب نے کہا بھئی کہاں غائب ہو گئے، 2 سال سے آپ کو دیکھا ہی نہیں، آج آپ اچانک برآمد ہو گئے ہیں کہیں سے۔ کہنے لگا جی میں مسجد کی بجائے کمرے میں بیٹھ کے اسٹوری سناؤں گا۔ امام صاحب مسجد کے کمرے میں لے آئے۔ اس نے کہا جی کہ میرے اوپر ایسا غلبہ تھا اس لڑکی کا، عشق کا، کہ میں کہتا تھا کہ جو مرضی ہو جائے مجھے اس لڑکے سے شادی کرنی ہے۔ ان لوگوں نے یہ ساری شرطیں مجھ سے منوائیں اور میں نے مانی۔ شادی کے بعد میں نے اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارنی شروع کر دی۔ اب اس کو تو دین سے کوئی غرض نہیں تھی، وہ اس کو ہفتے میں ایک مرتبہ چرچ لے جاتی اور شاپنگ کرتی اور اپنا سیر سپاٹا ادھر ادھر، اس بیچ پہ جا رہے ہیں، اس بیچ پہ جا رہے ہیں، وہی کافرانہ زندگی اس کی بھی ہو گئی۔ کہنے لگا کہ 1 سال ہم نے اسی طرح گزار لیا۔ 1 سال کے بعد ایک دن بیوی نے گھر کی صفائی کی تو میرے گھر میں ایک کتابوں کا ریک بنا ہوا تھا جس میں کتابیں پڑی ہوئی تھیں۔ ان میں ایک قرآن مجید بھی رکھا ہوا تھا جس پر سبز رنگ کی جلد چڑھی ہوئی تھی۔ میں روز آتے جاتے اس قرآن مجید کے اوپر محبت کی نظر ڈالتا تھا اور اپنے دل میں نادم اور شرمندہ ہوتا تھا، میں نفس کا غلام ہوں، اے اللہ میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں اپنے اندر کی خرابی کی وجہ سے اس لڑکی کی خاطر سب کچھ چھوڑ بیٹھا ہوں، مگر اے اللہ یہ تیری کتاب ہے اور میرا ایمان تیرے اوپر پکا ہے اور میں قرآن کو سچ کتاب مانتا ہوں۔ کہتا ہے یہ میرا روز کا معمول تھا، میں پڑھتا نہیں تھا قرآن، صرف آتے جاتے محبت کی ایک نظر ڈالتا تھا اور اپنے دل میں اپنے آپ کو مجرم سمجھتا تھا اور دعا کرتا تھا، اور میرے پاس ندامت کے سوا اور کچھ تھا بھی نہیں۔ ایک دن میں دفتر سے گھر آیا تو میری نظر پڑی تو وہاں وہ مجھے سب کتاب نظر نہیں آئی۔ تو میں نے بیوی سے پوچھا کہ ایک گرین کتاب یہاں پڑی ہوئی تھی وہ کہاں گئی؟ اس نے کہا میں نے گھر کی صفائی کی تھی اور وہ فالتو کتابیں جن کو نہ آپ پڑھتے ہیں نہ میں پڑھتی ہوں، میں نے ان سب کتابوں کو ٹریش کر دیا ہے۔ میں نے پوچھا کیا مطلب؟ کہنے لگی ان کو میں نے ٹریش کین کے اندر باہر پھینک دیا ہے۔ کہتے یہ سنتے ہی تو میرے جسم میں ایک کرنٹ سا دوڑ گیا، اللہ کی کتاب اور اس کو اس نے ٹریش کین کے اندر پھینک دیا۔ میں بھاگا ہوا گیا اور میں ٹریش کین سے قرآن مجید اٹھا کے لایا اور اسے چوما اور اسے واپس آ کر رکھا۔ اب میری بیوی ضد کر کے بیٹھ گئی، تم اس کتاب سے محبت کا کیوں اظہار کر رہے ہو؟ میں نے کہا یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ کہنے لگی اچھا ابھی تمہارے اندر مسلمانی کچھ باقی ہے؟ میں نے کہا ہاں، شادی تمہارے ساتھ کی ہے، اپنا ایمان تو میں نے تمہیں نہیں بیچا۔ وہ کہنے لگی اچھا یا قرآن کو اس گھر میں رکھو یا پھر مجھے اس گھر میں رکھو۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ دیکھو یہ میرا پرسنل معاملہ ہے، تو اس پہ انٹرفیئر نہ کر، ہم اچھا زندگی گزار رہے ہیں۔ لڑکی کو پتہ تھا کہ میں اس کی کمزوری ہوں۔ کہنے لگا کہ اس نے بریف کیس بنایا، کہنے لگی کہ میں اب گھر جا رہی ہوں،
والدین کو جا کے بتاتی ہوں کہ تمہارے اندر ابھی بھی اسلام باقی ہے تو مسلمان، تو وہ تو اپنے ماں باپ کو بتانے چلی گئی اور میں پھر اس کو چھوڑ کے مسجد میں آ گیا، اپنے رب کو منانے کے لیے آ گیا۔ اور جو قرآن مجید کی تھوڑی سی محبت اس بچے کے دل میں تھی، اس کی وجہ سے اللہ نے اس کا ایمان بچا لیا۔ پھر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اسلامی زندگی کو دوبارہ اپنا لیا اور ایک اچھا مسلمان بن کے زندگی گزارنے لگ گیا۔ تو بچپن میں جو باتیں سیکھی ہوتی ہیں نا، وہ پھر بچپن میں بھی نہیں بھولا کرتی، ڈیپ روٹیڈ ہوتی ہیں۔ اس لیے بچپن میں بچے کی تربیت کرنا انتہائی ضروری کام ہے۔ ہمارے قریبی عالم تھے، وہ ایک مرتبہ انڈیا گئے، وہاں ایک بڑے عالم تھے ان کے گھر میں۔ ان عالم کے ایک بڑے بیٹے تھے جس کی عمر تقریباً 8-9 سال کی تھی۔ انہوں نے اس بچے کے ذمہ لگا دیا کہ بیٹا یہ مہمان ہے اور آپ نے ان کی مہمان نوازی کرنی ہے۔ وہ لڑکا اتنا سمجھدار تھا، وقت پہ ناشتہ لے آتا، وقت پہ کھانا لگاتا، پانی لے آتا، ہر چیز تیار۔ یہ نہا کے نکلتے تو ان کے لیے کپڑے تیار ہوتے، یہ کھانا کھاتے تو ان کے لیے ان کے جوتے پالش ہوتے۔ یہ بڑے حیران ہوتے کہ یہ بچہ بڑا سمجھدار ہے، ہر کام اپنے وقت پہ کرتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ مہمان نوازی کیسے کی جاتی ہے۔ مگر ایک بات انہوں نے دیکھی کہ وہ بچہ اپنا کام کر کے پھر چلا جاتا تھا، بیکار ان کے پاس بیٹھتا نہیں تھا، وقت نہیں دیتا تھا۔ اب یہ چاہتے تھے کہ مجھے لڑکا بات کا موقع دے تو میں پوچھوں کہ اس کی تربیت والدین نے کیسے کی ہے، مگر بچہ آتا، چیز رکھتا اور چلا جاتا۔ ایک دن جب اس نے آ کے کھانا رکھا تو بچہ واپس جا رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جلدی میں اس بچے سے کویسچن کیا، بیٹا بتاؤ تم سب سے بڑے ہو؟ تو جیسے ہی میں نے اس سے کویسچن پوچھا نا، بچہ بتاؤ تم سب سے بڑے ہو، تو بچہ میری یہ بات سن کے کھڑا ہو گیا اور شرما کے دیوار کے ساتھ لگا اور مجھے کہنے لگا کہ انکل سچی بات تو یہ ہے اللہ سب سے بڑے ہیں، ہاں بہن بھائیوں میں میری عمر زیادہ ہے۔ اب دیکھیں ماں باپ نے کیسی تربیت کی تھی کہ بچے نے اتنی چھوٹی سی بات کو بھی جو ہے نا وہ نوٹ کر لیا کہ انکل سچی بات تو یہ ہے اللہ سب سے بڑے ہیں، ہاں بہن بھائیوں میں میری عمر زیادہ ہے۔ تو بچے کی تربیت کی جائے تو بچے کی شخصیت پھر اس کے حساب سے بنتی ہے۔ اب اس بارے میں 12 اصول ہیں، آج میں آپ کے سامنے ان کے بارے میں کچھ عرض کر دوں گا۔ پہلا اصول تو یہ کہ بچوں کے لیے دعائیں کرنا، کیونکہ ماں باپ کی دعائیں بچوں کے حق میں اللہ اس طرح قبول کرتے ہیں جس طرح اپنے اولیاء کی دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے۔ تو ماں جیسی بھی ہو بچوں کے لیے دعا کرتی رہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ بہت چھوٹی عمر تھی میری، 2 سال 3 سال کی عمر ہوگی۔ یہ وہ وقت تھا جب میں اپنی والدہ کے ساتھ بستر پہ اکٹھا سوتا تھا۔ تو کئی مرتبہ رات کو میری آنکھ کھلتی تو میں دیکھتا کہ والدہ بستر پہ نہیں ہے، تو میں اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا۔ جب میں اٹھ کے بیٹھ جاتا تو مجھے اکثر یہ دیکھنے کو ملتا کہ والدہ نے بستر کے سرہانے کی طرف مصلی بچھایا ہوتا تھا اور نفل نماز پڑھ رہی ہوتی، تہجد کی نماز پڑھ رہی ہوتی تھی۔ پھر میری والدہ کی عادت تھی کہ وہ آخر پر اونچی آواز سے دعا مانگتی تھی، جہر سے دعا مانگتی تھی، اور دعا میں وہ بڑے بھائی سے دعائیں کرنی شروع کرتی تھیں اور نام لے لے کے ہر بھائی اور بہن کے لیے دعا کرتی رہتی تھیں، اور میں سب دعائیں سنتا رہتا تھا۔ مجھے اس زمانے میں اتنی سمجھ نہیں تھی کہ یہ دعائیں ہیں کیا، اس کو نیک بنا دے، اس کو یہ کر دے، اس کو وہ کر دے، مجھے نہیں پتا تھا کیا امی مانگ رہی ہے۔ میں تو صرف نام سنتا تھا سب کے اور انتظار کرتا تھا کہ میرا نام امی کب لے گی۔ جب آخر پہ چونکہ میں بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، جب امی میرا نام لے کر دعا کرتی تھی تو میں سکون سے پھر بستر پہ سو جاتا تھا۔ یہ والدہ کی تہجد کی وہ دعائیں ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ نے میرے اوپر رحمت فرمائی، میری جہالت پہ پردے ڈال دیے اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مجھے عزتوں سے نوازا۔ تو اپنے بچے کے لیے دعا کرنا یہ سب سے پہلا عمل ہے۔ 3 لڑکے تھے جو نبی علیہ السلام کی خدمت کرتے تھے اور تینوں کا نام عبداللہ تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ان کے نام لے کر تہجد میں دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی دعاؤں کو ایسا قبول کیا کہ تینوں بچے اپنے اپنے فن میں امام بنے۔ عبداللہ ابن عباس عنہ امام المفسرین بنے، عبداللہ ابن عمر عنہ امام المحدثین بنے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الفقہاء بنے۔ تو ہم بھی اپنی نمازوں میں، تہجد میں، مختلف اوقات میں اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، یہ سب سے پہلا عمل ہے۔ ایک صحابیہ تھی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ان کا بیٹا تھا انس۔ تو ایک مرتبہ وہ اپنے بیٹے کو لے کے نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ انس جانو کی عمر تھی 10 سال کی، اور عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنا یہ بیٹا آپ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے، اس کو قبول کر لیجیے۔ چنانچہ وہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں 10 سال نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہا، اور نبی علیہ السلام میرے لیے دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ اس کے رزق میں اور اس کی اولاد میں برکت عطا فرما۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی دعا مجھے ایسی لگی کہ اللہ نے میرے رزق میں برکت پیدا فرما دی۔ میرا ایک باغ تھا، لوگوں کا باغ سال میں 1 مرتبہ پھل دیا کرتا تھا، اور میرا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتا تھا، اور اولاد میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ میں نے اپنے بیٹے بیٹیاں پوتے نواسیاں نواسے 100 سے زیادہ اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اتنی اللہ نے اولاد میں برکت عطا فرمائی۔ اور فرماتے ہیں کہ مال میں اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی کہ میں سونے کی اینٹوں کو لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے سے توڑا کرتا تھا۔ اب آپ بتائیے کہ لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے سے جو توڑا جاتا ہے تو وہ کوئی 2-4 تولے کی بات تو ہے نہیں نا، وہ پھر اینٹیں ہی ہوگی۔ اتنا اللہ نے مال دیا، اتنا اللہ نے رزق عطا فرما دیا، اتنی اولاد عطا فرما دی۔ تو اولاد کے لیے دعائیں کرنا یہ سب سے پہلا اصول ہے کہ اللہ ان کو نیک بنا دے، ان کو معاشرے کا اچھا فرد بنا دے، ان کو اپنے دین کا خادم بنا دے۔ اے اللہ ان کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، سچا غلام بنا دے۔ اللہ ان کو وقت کا ولی بنا دے۔ جو اولاد کے لیے دعائیں ماں باپ مانگیں گے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے۔ یہ والدین کی دعائیں اللہ کے یہاں اس طرح قبول ہوتی ہیں کہ بخاری شریف لوگ پڑھتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ بچپن میں نابینا ہو گئے تھے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ان کی والدہ نے ان کے لیے رو رو کے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے امام بخاری کو دوبارہ بینائی عطا فرما دی، اور اتنے بڑے وہ محدث بن گئے۔ تو ماں کی دعا جنت کی ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعائیں کریں۔ تربیت اولاد کا پہلا اصول یہی ہے۔ اور دوسرا اصول کہ بچے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، سختی نہ کریں۔ بچوں کی طبیعت میں خود بھی نرمی ہوتی ہے، اور بچے نرمی سے زیادہ سیکھتے ہیں بنسبت گرمی کے۔ آج ہمارے ماحول معاشرے کی سب سے بڑی جو ہے نا وہ کوتاہی یہی ہے کہ بس صرف ڈانٹ ڈپٹ ہمیں آتی ہے۔ باپ کو تو بس 2 لفظ بولتا ہے اور تیسری مرتبہ اس کا تھپڑ لگ رہا ہوتا ہے، اور کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ اور ماں بھی ہر وقت چیختی چلاتی رہتی ہے، شاؤٹ کرتی رہتی ہے، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، تو سمجھایا نہیں، یہ نہیں وہ نہیں فلاں نہیں۔ بچے کو پیار سے سمجھانا چاہیے، وہ جلدی سمجھتا ہے۔ مار نہیں پیار، یہ بچے کی اولاد، یہ بچے کی تربیت کے لیے دوسرا اصول ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی صاحب نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند فرماتے ہیں، اور نرمی پر وہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں جو سختی کے اوپر نازل نہیں فرماتے۔ تو اس لیے بچوں کے ساتھ ہمیشہ نرم رویہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت انس عنہ کے ساتھ اتنا محبت کا رویہ رکھتے تھے کہ انس عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں 10 سال نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہا۔ 10 سال میں نبی علیہ السلام نے نہ مجھے کبھی جھڑکا، نہ گالی دی، نہ مجھے کبھی مارا، نہ لوگوں کے سامنے کبھی مجھے رسوا کیا۔ 10 سال نبی علیہ السلام نے پیار سے ان کی تربیت کی، اور اس دوران نہ مار پیٹ کی ضرورت پیش آئی، نہ بچے کو ملامت کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ تو محبت سے اگر آپ بچے کو سمجھائیں گے تو بچہ بات جلدی سمجھ آ جائے گا۔ تو پہلا اصول تھا اولاد کی تربیت کے لیے، نیک بننے کے لیے دعائیں کرنا، اور دوسرا اصول تھا کہ بچے کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت عبداللہ ابن عباس عنہ بچے تھے، وہ بھی آ گئے تہجد کے وقت میں کہ میں بھی نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں۔ اب انہوں نے آ کے پیچھے نیت باندھی، تو جب پیچھے نیت باندھی تھی، نفل نماز تھی نا، تو نبی علیہ السلام نے انہیں پیچھے سے اشارہ کر کے اپنے ساتھ کھڑا کر لیا۔ وہ تھوڑی دیر تو کھڑے رہے، پھر پیچھے ہٹ گئے، پھر نبی علیہ السلام نے دوبارہ پھر ان کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیا۔ وہ تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر پیچھے ہٹ گئے، تو نبی علیہ السلام نے تیسری مرتبہ ان کو پھر آگے کر کے اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ جب سلام پھیرا تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ عبداللہ جب میں تمہیں آگے کھڑا کرتا تھا تو پیچھے کیوں ہٹ جاتے تھے؟ تو عبداللہ ابن عباس نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں چھوٹا ہوں، بچہ ہوں، مجھے آپ کے قریب کھڑے ہونا ادب کے خلاف نظر آ رہا تھا، اس لیے آپ مجھے کھڑا تو کرتے تھے، میں پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ تو دیکھیے نبی علیہ السلام نے غصہ نہیں کیا،
اب تصور کریں کہ ہم پڑھ رہے ہیں نفل، ہمارا بچہ آ جاتا ہے اور ہم ایک مرتبہ اس کو آگے کھڑا کرتے ہیں، وہ پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر دوسری مرتبہ کھڑا کرتے ہیں، پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر تیسری مرتبہ، تو ہم تو سلام پھیرتے ہی جوتا اٹھاتے اور بچے کو لگا دیتے کہ عقل کے اندھے، تمہیں میں آگے کھڑا کرتا تھا، تم پیچھے کیوں ہٹتے تھے؟ ہم اس کا موقف سننا ہی گوارا نہ کرتے۔ بھئی بچے نے اگر بات نہیں مانی تو اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی نا، کوئی ریزن ہوگی، تو معلوم تو کریں کہ ریزن کیا تھی۔ تو بچے کے ذہن میں ریزن تھی کہ میں چھوٹا ہوں، مجھے ادب کرنا چاہیے، کتنی اچھی ریزن تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے غصہ نہیں کیا، ان کو سمجھا دیا کہ تمہیں وہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا جہاں میں نے کھڑا کیا تھا۔ تو شفقت سے، نرمی سے، پیار سے بچے جلدی سمجھ جاتے ہیں۔ ایک بچہ تھا، اس کو اس کے والد نے ایک بار سمجھایا کہ بیٹا، نبی علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی تم نے وضو کے بغیر نہیں لینا۔ اور بچے نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں نبی علیہ السلام کا نام وضو کے بغیر نہیں لوں گا۔ اور وہ چھوٹا سا بچہ تھا، اور جب بھی نبی علیہ السلام کا نام لینا ہوتا وہ وضو کے ساتھ نام لیتا تھا۔ نام بچے کا احمد تھا۔ ایک دن عجیب معاملہ پیش آیا۔ بزم ادب تھی اسکول میں، اور اس میں ڈپٹی کمشنر نے آنا تھا۔ تو اسلامیات کے جو ٹیچر تھے انہوں نے کچھ نعتیں سکھائی تھی بچوں کو۔ ایک نعت انہوں نے احمد کو یہ سکھائی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ بچے نے نعت تو اچھی یاد کی اور وہ پڑھ بھی بڑے شوق سے رہا تھا، لیکن موقع پہ جب پڑھنے لگا تو بچے نے جمع کا صیغہ استعمال کر لیا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے۔ اب ڈی سی او نے جب یہ سنا تو اس نے پھر بعد میں تقریر کی اور اس نے نام لے کر کہا کہ فلاں بچے نے یہ پڑھا، جبکہ شاعر نے تو کلام یوں لکھا ہے۔ اور اصل مصیبت یہ ہے کہ ہمارے جو ٹیچر ہیں وہ توجہ نہیں دیتے بچوں کے اوپر، جس کی یہ مثال ہے کہ بچہ یہ پڑھ رہا ہے اور ٹیچر نے اس کو سمجھایا ہی نہیں۔ اب وہ جو دینیات کے ٹیچر تھے ان کی خوب بے عزتی ہوئی سارے مجمع میں۔ تو دینیات کے ٹیچر کو نا بچے کے اوپر غصہ تھا کہ میں نے تو اسے کہا تھا کہ تم ایسے پڑھنا، اس نے میری بات نہیں مانی، اس نے پھر جمع کا صیغہ استعمال کر دیا۔ اگلے دن عجیب معاملہ ہوا کہ اس کلاس کا ایک پیریڈ جو تھا نا وہ فارغ تھا، ٹیچر چھٹی پہ تھے، آئے نہیں تھے، تو بچے شور مچا رہے تھے۔ 2 پیریڈ تھے، ایک پیریڈ تھا ریسیس سے پہلے اور ایک پیریڈ تھا ریسیس کے بعد۔ چنانچہ جب ہیڈ ماسٹر نے دیکھا کہ بچے شور کر رہے ہیں تو اسٹاف روم میں دینیات کے ٹیچر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ان کو بلایا اور بلا کے کہا کہ فلاں کلاس کے بچے شور مچا رہے ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ 2 پیریڈ ان کے پاس چلے جائیں اور ان کے ٹائم گزر جائے گا۔ چنانچہ وہ دینیات کے ٹیچر کلاس میں آ گئے۔ ان کا بھائی میں نے اس وقت آپ کو پڑھانا تو نہیں ہے کچھ، بس میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ لوگ شور نہ کریں اور آپ کی وجہ سے باقی کلاسز میں ڈسٹربنس نہیں ہونی چاہیے۔ چلو ہم ایسا کرتے ہیں کہ میں آپ لوگوں سے سوال پوچھتا ہوں چھوٹے چھوٹے، اور آپ لوگ اس کے جواب بتاتے جائیں تو ہمارا ٹائم گزر جائے گا۔ کلاس کے بچوں نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ استاد صاحب جو تھے دینیات کے وہ چھوٹے چھوٹے کویشچن پوچھتے، فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے، اچھا تم بتاؤ تم بتاؤ تم بتاؤ۔ ایک موقع پہ انہوں نے احمد سے کہا کہ احمد یہ بتاؤ ہمارے پیغمبر اسلام کا نام کیا ہے۔ احمد کھڑا تو ہو گیا، نام نہیں بتایا۔ تو دینیات کے ٹیچر نے پھر کہا احمد تمہیں نام آتا ہے نبی علیہ السلام کا؟ اس نے سر ہلا کے کہا جی آتا ہے۔ تو احمد بتاؤ کیا نام ہے؟ احمد کچھ نہیں بتا رہا۔ اب ٹیچر کو غصہ آیا کہ یہ تو بدتمیز لڑکا ہے، یہ استاد کی بات جان بوجھ کے نہیں مانتا۔ تو دینیات کے ٹیچر نے کہا کہ احمد اب اگر تم نے مجھے نام نہ بتایا میں تمہاری پٹائی کروں گا، بتاؤ ہمارے پیغمبر اسلام کا کیا نام؟ احمد پھر چپ کھڑا ہے بت کی طرح۔ استاد نے تو اور دیکھا نہ تاؤ، اس نے تھپڑ لگانے شروع کر دی، خوب مارا اس کو۔ اب احمد نے کبھی کسی استاد سے مار نہیں کھائی تھی، جب اچھی طرح مار پڑی تو وہ خوب رویا، اور اسی دوران گھنٹی بجی اور ریسیس کا ٹائم ہو گیا۔ تو ٹیچر نے کہا اچھا احمد میں ریسیس کے بعد آؤں گا اور میں دیکھوں گا کہ تم پیغمبر اسلام کا نام کیسے نہیں بتاتے، اور میں اب ڈنڈا لے کے آؤں گا اور تمہاری ڈنڈے سے پٹائی کروں گا۔ کلاس کے سارے بچے ریسیس کے لیے چلے گئے، اور ان میں سے ہر بچہ احمد کو بڑی ہمدردی کی نظر سے دیکھ رہا تھا کہ اس کو تو اتنی انفارمیشن ہیں دینیات کی، اور اس بچے کو اتنی مار پڑی اور یہ نبی صاحب کا نام ہے نامی اسم گرامی کیوں نہیں بتا رہا۔ جب سب بچے چلے گئے تو احمد بھی اٹھا اور باہر جا کر اس نے اپنا چہرہ دھویا، ہاتھ دھوئے، اور واپس آ کے اپنے
جگہ کے اوپر بیٹھ گیا۔ جب ریسیس ختم ہوئی تو دینیات کے ٹیچر پھر آئے اور انہوں نے آتے ہی احمد کو کھڑا کیا اور کہا کہ بتاؤ نبی علیہ السلام کا کیا نام؟ احمد نے بتا دیا کہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دینیات کے ٹیچر کو حیرت ہوئی کہ اس نے اتنی مار کھائی اور پہلے نہیں بتایا اور اب آرام سے اٹھ کے نام بتا دیا ہے۔ تو اب انہوں نے ذرا محبت سے قریب آ کے احمد کے سر پہ ہاتھ رکھا اور پھر پوچھا کہ احمد پیارے بچے بتاؤ تم نے پہلے نام کیوں نہیں بتایا تھا؟ تو جب انہوں نے شفقت سے پوچھا تو اس وقت احمد نے بتایا کہ سر مجھے نام تو پہلے بھی آتا تھا لیکن اس وقت میرا وضو نہیں تھا اور میں نے اپنے والد سے یہ سنا تھا کہ نبی علیہ السلام کا نام وضو کے بغیر نہیں لینا۔ میں نے مار کو کھا لی، میں نے نام نہیں لیا۔ اب ریسرچ میں میں جا کر وضو کر کے آیا ہوں، آپ نے پوچھا ہے، میں نے آپ کا نام بتا دیا ہے۔ تو دیکھیں ماں باپ اگر بچے کو کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بات اس طرح بچے کے دل میں اتر جاتی ہے۔ تو اولاد کی تربیت کے لیے پہلا اصول ان کے لیے دعائیں کرنا اور دوسرا اصول ان کو پیار سے بات سمجھانا۔ ہم دو لفظ میں بات کر دیتے ہیں، بچہ پوری طرح سمجھتا بھی نہیں اور پھر ہم توقع کرتے ہیں کہ بچہ وہ بات کر کے ہمیں دکھائے گا۔ پھر تیسرا اصول کہ مناسب وقت پہ بات کرنا۔ ہم عام طور پر بے وقت باتیں کرتے ہیں اور بے وقت کی باتیں بچوں پر اثر نہیں کرتی۔ بر وقت بات سونے کی ڈلیوں کی مانند ہوتی ہے۔ بچے کو اس وقت بات کریں جب بچہ ریسیپٹیو موڈ میں ہو۔ چنانچہ 4 اوقات ایسے ہیں کہ جب بچہ ریسیپٹیو موڈ میں ہوتا ہے، اس کو جو بات کی جائے وہ جلدی قبول کرتا ہے۔ ان میں سے پہلا وقت جب بچہ گاڑی میں بیٹھتا ہے نا، سواری پہ سوار ہوتا ہے، تو اس وقت بچہ لرننگ موڈ میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے گاڑی میں بیٹھتے ہی بچے سوال پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، ابو یہ کیسے، امی وہ کیسے، اور ہم اس وقت ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، چپ رہو کیا باتیں کرتے ہو۔ وہ وقت بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے۔ اس وقت بچے کو کوئی بھی بات کہیں وہ بچے کے ذہن میں اتر جاتی ہے، بچے کے دل میں نقش ہو جاتی ہے۔ اور حدیث پاک سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ ایک صحابی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے اونٹ پہ سوار تھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا ولد احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، یا غلام، اے بچے تو اللہ کو ہر وقت دل میں رکھ، اپنے اللہ کو ہر وقت اپنے سامنے پائے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے ایسے وقت میں یہ بات کی کہ جب بچہ سواری پہ سوار تھا۔ ہم بھی اس وقت کے لیے نصیحتیں تیار کر کے رکھا کریں پہلے سے کہ بچے نے گاڑی میں بیٹھنے اور ہم سے پوچھنے، اور ہم اس وقت یہ نصیحت کریں گے۔ جب بچہ نصیحت سننے کے موڈ میں ہو اس وقت نصیحت کریں گے تو وہ نصیحت کو قبول کرے گا۔ ہم نصیحت اس وقت کرتے ہیں جب بچے فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ میں ہوتے ہیں۔ کئی مرتبہ موڈ ایسا ہوتا ہے نا کہ بچہ بحث کرنے کے موڈ میں ہوتا ہے، یا بچہ ایسے موڈ میں ہوتا ہے کہ مجھ سے بات نہ کرو، مجھے تنگ مت کرو، ڈونٹ ڈسٹرب کا موڈ ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں فائٹ اور فلائٹ موڈ۔ اب بچہ اس موڈ میں ہے اور ماں اس وقت اس کو نصیحتیں بیٹھی کر رہی ہے، تو بچے کے سر کے اوپر سے نصیحتیں گزر جاتی ہیں، ذرا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو 4 اوقات جن میں بچے بات کو جلدی قبول کرتے ہیں۔ ایک وقت جب بچے گاڑی میں سوار ہوتے ہیں تو لرننگ موڈ میں آ جاتے ہیں، اور دوسری بات بچے جب رات کو سونے لگتے ہیں تو لیٹتے ہی وہ لرننگ موڈ میں آ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے بہت سارے بچے اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں امی کو اسٹوری سنائیں، اور ماں باپ جان چھڑاتے ہیں کیا یہ اس وقت جو ہے ہمیں تنگ کر رہا ہے۔ اور بچے کو کئی مائیں مرغی کی اسٹوری سنا رہی ہوتی ہیں، کئی مائیں چھپکلی کی اسٹوری سنا رہی ہوتی ہیں۔ ان کو اس وقت احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ اتنا قیمتی وقت تھا۔ ہم اس کو نبی علیہ السلام کے واقعات سنائیں، ہم قصص النبیین پڑھ کے وہ واقعات سنائیں تو بچے کے دل میں یہ باتیں نقش ہو جائیں۔ اور تیسرا وقت ہوتا ہے دسترخوان پہ کھانے کا وقت۔ اکثر بچے اس وقت بھی بہت سوال پوچھتے ہیں اور ماں باپ ان کو جھڑک کے چپ کروا دیتے ہیں۔ تو ایک وقت ہوتا ہے جب بچے گاڑی میں بیٹھتے ہیں، دوسرا وقت بچے جب رات کو سونے لگتے ہیں، تیسرا وقت جب بچے کھانا کھاتے ہیں، اور چوتھا وقت بچے جب بیماری کی حالت میں ہوتے ہیں نا، اس وقت بھی وہ لرننگ موڈ میں آ جاتے ہیں۔ اس وقت ان سے اگر پیار محبت کا اظہار کریں تو بچہ چونکہ بیمار ہوتا ہے
وہ اپنے ساتھ ہمدردی کرنے والی بات کو بڑے غور سے سنتا ہے۔ اس وقت اس کو اگر کوئی نصیحت کر دی جائے تو بچہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے ایک یہودی لڑکا تھا جو نبی علیہ السلام سے بہت محبت کرتا تھا اور نبی علیہ السلام بھی اس کے اوپر شفقت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ بچہ بیمار ہو گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کو کہ چلو اس کی عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام اس کی عیادت کے لیے ان کے گھر گئے تو اس کا باپ جو یہودی تھا نا، اس کو یہ بڑی بات اچھی لگی کہ میرے بیٹے کی عیادت کے لیے مسلمانوں کے پیغمبر اتنے بڑی شخصیت آئے ہیں۔ اس نے بٹھایا تو نبی علیہ السلام نے بچے سے اس کی طبیعت پوچھی اور اس وقت نبی علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں بلاتا ہوں اسلام کی طرف، بہتر یہ ہے کہ تم کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لو۔ تو جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا نا تو بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، اس کے باپ نے اشارے میں کہہ دیا ہاں بچے جو ابو القاسم تمہیں کہہ رہے ہیں تم اس بات کو قبول کر لو۔ تو جیسے ہی باپ نے اشارہ کیا بچے نے اونچی آواز سے کلمہ پڑھا اور بچہ مسلمان ہو گیا۔ تو بیماری کے وقت میں بچہ ریسیپٹیو موڈ میں ہوتا ہے، اس وقت اس کو واقعات سنائے جائیں، باتیں کہی جائے تو وہ جلدی اثر قبول کرتا ہے۔ تو مناسب وقت پہ بات کرنا یہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ پھر چوتھا اصول کہ بچے کی ذہنی سطح کے مطابق بات کریں۔ کئی مرتبہ ہم بات کرتے ہیں جو بچے کی ذہنی سطح سے اوپر کی ہوتی ہے تو بچے کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہو کیا رہا ہے۔ نبی صاحب نے شاید فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم، تم لوگوں سے ان کی ذہنی سطح کے مطابق بات کیا کرو۔ چنانچہ جب صحابہ کرام غزوہ بدر کے لیے چلے تو بدر کے میدان میں پہنچ کے انہوں نے ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ اب صحابہ کرام یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ کافروں کی تعداد کا اندازہ ہو کہ وہ کتنی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے چند صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ اور دشمن کی تعداد کا اندازہ کر کے آؤ۔ وہ صحابہ گئے تو مجمع بڑا سا، پتہ نہیں چلتا تھا کتنی تعداد ہے۔ ایک لڑکا تھا جو بکریاں چراتا پکڑا گیا اور وہ کافروں کے ساتھ ہی رہ رہا تھا۔ تو صحابہ کرام اس کو بلا کے لائے، اس سے پوچھتے کہ بھئی کتنی تعداد ہے؟ وہ کبھی 200 بتاتا، کبھی 500 بتاتا، کبھی 700 بتاتا، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ صحابہ کرام کو غصہ آیا تو ایک صحابی نے اس کے 2-4 تھپڑ بھی لگائے، سختی کی۔ پھر وہ اس کو نبی علیہ السلام کے پاس لے کر آئے تو نبی علیہ السلام نے جب اس سے پوچھا تو اس نے وہی جواب دیا، کبھی 500 کہتا، کبھی 700 کہتا، کبھی کچھ کہتا، کبھی کچھ۔ تو نبی علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بچہ ہے اور چھوٹا ہے، اور چھوٹے بچے کے لیے اتنے بڑے مجمع کی تعداد کا اندازہ لگانا مشکل کام ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی دیکھیے کہ نبی علیہ السلام نے اس سے یہ سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ کہ یہ لوگ کھانے کے لیے ایک وقت میں کتنے جانور ذبح کرتے ہیں؟ اس نے کہا جی ایک وقت میں یا 9 جانور ذبح کرتے ہیں یا 10 جانور ذبح کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی نبی علیہ السلام نے سنا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بڑا جانور 100 بندے آرام سے کھا لیتے ہیں اس کا گوشت، تو اگر وہ 9 یا 10 جانور ذبح کرتے ہیں تو تعداد 900 یا 1000 کے اندر ہے۔ ویسے تعداد کا اندازہ لگانا مشکل تھا، مگر نبی علیہ السلام نے جب جانوروں کی تعداد پوچھی تو بچے نے وہ صحیح بتا دی، چونکہ وہ چند تھے اور اس کو ایگزیکٹ پتا تھا کہ کتنے جانور ذبح ہوتے ہیں، اور اس سے نبی علیہ السلام نے اندازہ لگا لیا کہ کافروں کی تعداد کتنی ہے۔ اور اگلے دن پھر اسی طرح نبی علیہ السلام نے تیاری کی اور کافروں کے سامنے صف آرا ہوئے اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ تو بات کرتے ہوئے بچے کی ذہنی سطح کے مطابق بات کرنا یہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک باندی آئی تو نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ وہ ان پڑھ تھی، بتا تو نہیں سکتی تھی۔ اس نے انگلی یوں کر دی آسمان کی طرف، تو جب اس نے اپنی انگلی آسمان کی طرف کر دی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مسلمان ہو گئی، اس نے آسمانوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ آسمانوں پہ ہے۔ تو دیکھو اس بچی کی ذہنی سطح کے مطابق نبی نے معاملہ فرمایا۔ ایک مرتبہ ایک حبشن لڑکی تھی، اس نے کپڑے بڑے خوبصورت پہنے ہوئے تھے، وہ نبی علیہ السلام کے سامنے آئی تو نبی علیہ السلام نے اس کو سلام لیا اور پھر فرمایا کہ تیرے کپڑے بڑے ثنا ہیں۔ حبشی زبان میں ثنا کہتے ہیں خوبصورت کو، تو نبی علیہ السلام نے حبشہ کی زبان میں گفتگو فرمائی، یعنی حبشہ کی زبان کا لفظ استعمال فرمایا۔ وہ بچی اس لفظ کو سن کے اتنی خوش ہوئی کہ وہ واپس اپنے والدین کے پاس گئی اور اس نے جا کے یہ واقعہ سنایا۔
تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی زبان کا لفظ استعمال کر کے بتا دیا کہ بات بچے کو ایسی کرو کہ اس کی ذہنی سطح کے مطابق ہو، بچہ اس کو سمجھ سکے اور اس پر ریسپونڈ کر سکے۔ تو پہلا اصول اولاد کے لیے دعائیں کرنا، دوسرا اصول کہ نرمی سے اولاد کی تربیت کرنا، تیسرا اصول کہ مناسب وقت پہ بات کرنا، اور چوتھا اصول کہ ان کی ذہنی سطح کے مطابق بات کرنا، اور پانچواں اصول کہ واضح بات کرنا۔ ہم کئی مرتبہ بچے کو بات کہہ تو دیتے ہیں مگر انسٹرکشنز کلیئر نہیں ہوتی، تو بچے کو سمجھ نہیں ہوتی کہ مجھے اب کیا کرنا ہے، وہ کنفیوز ہی رہتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو جب کوئی بات کرتے تھے تو بہت دو ٹوک الفاظ میں واضح طور پہ بات کرتے تھے تاکہ بچہ انڈرسٹینڈ کرے کہ مجھے کیا کہا جا رہا ہے اور پھر اس کے مطابق وہ عمل کر سکے۔ پھر چھٹا اصول کہ بچوں کو واقعات سنائیں۔ مثلا آپ بچے کو حافظ بنانا چاہتے ہیں تو صرف اتنا کہہ دینا کہ بچے حافظ بن جاؤ کافی نہیں ہے، حفاظ کے واقعات سنائیں۔ فلاں حافظ تھا، ایسے حافظ بنا، فلاں حافظ تھا، اتنا قرآن پڑھتا تھا۔ بچہ جتنا واقعات سنتا جائے گا نا، اس کے اندر اس کام کو کرنے کا جذبہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہ انڈائریکٹ طریقہ ہے بچے کو ترغیب دینے کا۔ بچے کو حفاظ کے واقعات، علماء کے واقعات سنا کر ذہنی طور پہ تیار کرنا کہ وہ بچہ بھی حافظ قرآن بن جائے، تو واقعات سنانا اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری قوموں کے واقعات نقل فرمائے ہیں۔ ان واقعات کو نقل کرنے کا مقصد کیا تھا کہ امت کو بات جلدی سمجھ میں آ جائے۔ اگر ہمیں ان کے واقعات پڑھ کر بات جلدی سمجھ میں آ سکتی ہے تو بچہ بھی جب واقعات سنتا ہے تو بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے 3 آدمی تھے اور تینوں بیمار تھے۔ ایک کو برس کی بیماری تھی، برس کہتے ہیں سفید داغ جو ہوتے ہیں نا چہرے پر، جسم پر، اس کو برس کی بیماری تھی اور وہ بڑا پریشان تھا۔ اور دوسرا گنجا تھا، سر کے اوپر بال ہی نہیں تھے، ہر بندہ ان کا مذاق اڑاتا تھا، وہ بھی بڑا پریشان رہتا تھا۔ اور تیسرا بندہ آنکھوں سے نابینا تھا، وہ بھی بڑا پریشان رہتا تھا۔ ایک آدمی برس والے بندے کے پاس گیا اور اس کو جا کے اس نے پوچھا، بھائی آپ کا کوئی مسئلہ؟ اس نے کہا، یار کیا بتاؤں، چہرے پہ سفید داغ ہیں، ہر بندہ مجھے ملامت کی نظر سے دیکھتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں جی شکل پھٹ گئی۔ تو برس والے لوگوں کو اکثر اسی طرح کے لوگ تانے دیتے ہیں، تو مجھے تو ہر بندہ تانے دیتا ہے، میں تو محفل میں جا ہی نہیں سکتا، بیٹھ ہی نہیں سکتا، ذلت کی زندگی گزار رہا ہوں۔ دعا کرو کہ اللہ برس کی مرض کو ختم کر دے اور مجھے اللہ تعالیٰ رزق میں آسانی کر دے۔ چنانچہ اس نے دعا کر دی، اللہ نے اس بندے کی دعا سے مرض کی بیماری بھی ختم کر دی اور اس کو ایک اونٹنی عطا کر دی، اور اونٹنی کی نسل اتنی بڑھی کہ وہ سینکڑوں اونٹنیوں کے ریوڑ کا مالک بن گیا۔ پھر وہ دوسرے بندے کے پاس گیا، اس سے پوچھا، بھائی تمہارا کوئی مسئلہ؟ اس نے کہا، یار میں تو فارغ البال آدمی ہوں، سر پہ بال نہیں ہیں، جہاں مجلس میں جا کے بیٹھتا ہوں ہر کوئی میرے گنجے پن کی باتیں کرنی شروع کر دیتا ہے، اور میرے پاس رزق کی بھی کمی ہے۔ اس نے دعا کی، اللہ نے اس کے سر پہ خوبصورت بال بھی عطا کر دیے، اور اس کو ایک گائے اللہ نے عطا کی، اس کی نسل اتنی بڑی کہ وہ سینکڑوں گایوں کے ریوڑ کا مالک بن گیا۔ پھر وہ تیسرے کے پاس گیا، اس سے پوچھا، بھائی تمہارا کوئی مسئلہ؟ انہوں نے کہا، یار میں تو اندھا ہوں، لوگوں کے لیے تو رات کو اندھیرا ہوتا ہے، میرے لیے تو دن میں بھی اندھیرا، نظر ہی کچھ نہیں آتا، میری کیا زندگی ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہوں اور میرے رزق میں بھی بہت کمی ہے، تو آپ دعا کریں کہ اللہ میری پریشانی دور کر دے۔ اس نے دعا مانگی کہ یا اللہ اس کو بینائی عطا فرما دے اور اس کے رزق میں برکتیں عطا فرما دے۔ اللہ نے اس کی بینائی بھی ٹھیک کر دی اور اس کو ایک بکری عطا فرمائی، اور بکری کی نسل اتنی بڑھی کہ وہ سینکڑوں بکریوں کے ریوڑ کا مالک بن گیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ تینوں آدمی بنی اسرائیل میں بڑے امیر زندگی گزارنے والے بن گئے، بڑے وقت کے سیٹھ کہلانے لگ گئے۔ پھر ایک بندہ پہلے کے پاس آیا اور پہلے سے آ کے کہا کہ دیکھو آپ کو اللہ نے اتنا رزق دیا ہے، اتنی عزت دی ہے، ایک وقت تھا آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا،
آج اتنا کچھ اللہ نے آپ کو دے دیا، اس اللہ کے نام پہ آپ مجھے بھی کچھ دے دو۔ اس نے کہا بھائی میں تمہارے گھر سے نہیں کچھ لے کے آیا، محنت کی ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ سب جو ہے نا وہ ملا ہے، اور تو کیسے کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا؟ آج کے بعد اگر یہ بات کی تو دیکھو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ اس نے کہا یار مجھ سے ناراض نہ ہو، بس تم جیسے تھے اللہ تمہیں ویسا کر دے۔ لو جی، اس بندے کی برس کی بیماری پھر واپس آ گئی، اور اس کے جانوروں میں ایسا وائرس پھیلا، بیماری پھیلی کہ سارے جانور مر گئے، جیسا پھیلا تھا ویسا ہی بن گیا۔ پھر یہ بندہ دوسرے کے پاس گیا اور اس سے بھی جا کے یہی سوال کیا کہ میں فقیر ہوں اور اللہ کے نام پہ مانگنے آیا ہوں، تو بھائی اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، جس اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا۔ ایک وقت تھا آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آج اتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ اس کو بھی اس پہ غصہ آ گیا، میں بھی امیر، میرا باپ بھی امیر تھا، میرا دادا بھی امیر تھا، ہم تو جدی پشتی امیر ہیں، نیک ہیں، اچھے لوگ ہیں، تو کیسے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا؟ آج کے بعد تم نے ایسی باتیں کی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جب اس نے غصہ کیا نا، اس بندے نے کہا اچھا بھائی مجھ پہ غصہ نہ کرو، تم جیسے تھے اللہ تمہیں ویسا ہی کر دے۔ دعا قبول ہوئی، جتنی گائیں تھیں سب مر گئیں، اور سر کے جو بال تھے وہ بھی سارے صاف ہو گئے، پھر دوبارہ گنجا بن گیا۔ پھر وہ تیسرے کے پاس گیا اور تیسرے کے پاس جا کر کہا کہ بھائی میں ایک فقیر محتاج ہوں، اللہ کے نام پہ مانگنے آیا ہوں، ایک وقت تھا تمہارے پاس تو کچھ نہیں تھا، اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا، تو مجھے بھی اللہ کے نام پہ دے دو۔ جب اس نے یہ بات کہی نا تو وہ بندہ جو ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا یار تم بالکل سچ کہہ رہے ہو، ایک وقت تھا میں اندھا تھا، ایک وقت تھا میرے پاس کچھ مال نہیں تھا، میں پھوٹی کوڑی کو ترستا تھا، کسی اللہ کے بندے نے مجھے دعا دی، آج دیکھو میرے پاس ہزاروں بکریاں ہیں اور اللہ نے مجھے آنکھوں کی بینائی بھی عطا فرما دی، تم اس اللہ کے نام پر مانگنے میرے پاس آئے ہو، جتنا تمہارا دل چاہے تو میری بکریوں میں سے لے جاؤ اللہ کے نام پہ۔ اس بندے نے کہا مبارک ہو، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اور اللہ نے 3 بندوں کے پاس مجھے بھیجا تھا، 2 بندے اپنی اوقات بھول گئے، اللہ نے ان سے نعمتوں کو واپس لے لیا، تم نے اپنی اوقات کو یاد رکھا، اللہ تمہیں یہ نعمتیں اور زیادہ عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ یہ بندہ بنی اسرائیل کا بڑا مالدار بندہ بن کر زندگی گزارتا رہا۔ تو انسان واقعات سنائے اور پھر بچے کو بتائے کہ بچے اپنی اوقات کو ہمیشہ یاد رکھنا، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ بچہ اپنی اوقات کو بھول کے تکبر کے بولنے والا بن جائے۔ تو بات کریں تو بڑوں کے واقعات سنا کر، احادیث کے واقعات سنا کر، پھر بچے کو ایک نتیجہ نکالیں کہ بچے دیکھو یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ دیکھو یہ کعب بن مالک لانو کا واقعہ ہے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے، لہذا بچے تمہیں بھی سچ بولنا ہے تو بچہ سچ بولے گا۔ 7واں اصول کہ بچے کو وہ کام کر کے دکھائیں، اس کو کہتے ہیں تجرباتی طریقہ۔ چنانچہ نبی علیہ السلام بعض اوقات صحابہ کرام کو اس طرح بھی بات سمجھایا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک لمبی لکیر لگائی، فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ ہدایت کا راستہ ہے، اور پھر سائڈ پہ لکیریں لگا کر بتایا کہ یہ راستے گمراہی کے راستے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام ایک درخت کے قریب کھڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ٹہنی کو ہلایا تو پت جھڑ کا موسم تھا، خشک پتے تھے وہ نیچے گر گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابی کو کہا کہ دیکھو جب 2 مسلمان بھائی آپس میں ملتے ہیں پیار محبت سے، ان کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح پت جھڑ کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ تو گویا کر کے دکھایا پریکٹیکلی کہ اس طرح انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو بچوں کو اگر سمجھانا ہو تو اس طرح تجرباتی طریقے سے بات سمجھائی جائے تو بچے جلدی بات سمجھ جاتے ہیں۔ پھر بچے کے نیک کام میں بچے کی معاونت کرنا۔ مثلاً اگر بچے کو باپ نے کہا ہے کہ جی نماز پابندی سے پڑھنی ہے، تو ماں کو چاہیے کہ وہ بچے کو اپنے وقت پہ جگائے، وضو کروائے اور مصلی پہ اس کو کھڑا کرے تاکہ بچہ آسانی سے نماز پڑھ سکے۔ صرف زبان سے انسٹرکشن دے دینا کہ تم نے فجر کی نماز پڑھنی ہے یہ کافی نہیں ہوتا، اس نیک کام میں بچے کی معاونت بھی کرنی چاہیے، اور یہ معاونت ماں باپ نے کرنی ہوتی ہے۔ پھر 10واں اصول ہر عمل میں سنت کا اہتمام کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا
کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی شخصیت عطا فرمائی جو زندگی کے ہر موڑ پر، ہر قدم پر ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو کتنا آسان طریقہ ہے کہ کھانا کھانا ہو تو نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق، پانی پینا ہو تو نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق، دیکھنا ہو تو نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق۔ تو بچے کو بچپن سے سنت کا اہتمام سکھائیں تو بچے کی گھٹی میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ میں نے ہر کام کو سنت کے مطابق کرنا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا سا بچہ تھا، بہت چھوٹا سا، تو ایک دفعہ رو رہا تھا، تو میں نے اس کو اٹھایا اور میں نے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہو؟ تو کہنے لگا اموت و احیا۔ اب مجھے سمجھنے لگی کہ کیا ہے، تو میں نے اس کی امی کو بلایا، میں نے کہا کہ یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہنے لگی اس کو نیند آ رہی ہے، اور چونکہ سوتے وقت میں اس کو سنت دعا پڑھواتی ہوں اللہم باسمک اموت و احیا، تو اس نے نیند کا نام اموت و احیا رکھا ہوا ہے۔ جب سونا ہوتا ہے میرے پاس آ کے کہتے ہیں امی اموت و احیا۔ ایک مرتبہ میں کھڑا تھا تو ہم اس وقت اوپر کی سٹوری پہ رہ رہے تھے، کسی جگہ گئے ہوئے تھے اور اوپر کی سٹوری پہ ہماری رہائش تھی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آیا اور کہتے دادا ابو سبحان اللہ۔ اب میں سمجھ نہیں رہا کہ یہ سبحان اللہ کیوں کہہ رہا ہے۔ پھر میں نے اس کی والدہ کو بلا کے کہا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے مجھے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس نے کہا جی یہ سیڑھیوں سے نیچے اترنا چاہتا ہے، کیونکہ سیڑھی سے نیچے اترتے ہوئے ہر قدم پہ سبحان اللہ پڑھی جاتی ہے، تو اس نے سیڑھی سے نیچے اترنے کا نام ہی سبحان اللہ پڑھا۔ ایک دفعہ میں اپنے کمرے سے باہر نکلا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹا تھا، وہ رو رہا ہے، اور کام کرنے والی جو گھر میں ایک خاتون تھی وہ اس کو اپنی گود میں لے کے بیٹھی ہے۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کام کرنے والی اس کو چپ بھی نہیں کروا رہی اور بچہ روئے جا رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ تو ابھی اس نے مجھے، عورت نے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آ گئی۔ اس نے دیکھا کہ وہ کام کرنے والی عورت اس بچے کو جوتا پہنا رہی تھی اور بایاں جوتا پہلے پہنا رہی تھی، اور بچہ پہننا نہیں چاہتا تھا۔ اب وہ زبردستی پہنا رہی تھی، بچہ پہننا نہیں چاہتا تھا اور بچہ رو رہا تھا۔ تو جب اس کی والدہ نے دیکھا تو اس نے اسے کہا کہ نہیں، یہ بچہ بایاں جوتا پہلے نہیں پہنے گا، اس کو دایاں جوتا پہناؤ، پھر یہ چپ کر کے پہن لے گا۔ چنانچہ کام کرنے والی نے جیسے ہی بایاں اس کو جوتا پہنایا، بچے نے خاموشی سے جوتا پہن لیا، اس لیے کہ اس کی ایک عادت بنی ہوئی تھی ایسا کرنے کی۔ تو بچپن سے اگر بچے کو سنت کا اہتمام سکھائیں گے تو یہ عادت گھٹی میں پڑ جائے گی اور بچے کی تربیت میں آسانی ہو جائے گی۔ پھر تربیت میں یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ بچے کو کھیل کے وقت میں آپ کھیلنے میں ہیلپ کیا کریں۔ ہم کھیل کو درمیان سے نکال ہی دیتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بس بچہ کتاب لے کے بیٹھے اور صبح سے لے کے شام تک بیٹھا رہے جیسے کوئی بوڑھا آدمی ہوتا ہے۔ وہ بچہ ہے، اس کی کھیلنے کی عمر ہے، فطرت ہے اس کا کھیلنا، اس کو کھیل کا وقت دینا چاہیے۔ تو ماں باپ بچے کے ساتھ اس کے کھیل کے معاملے میں بھی دلچسپی لیں۔ اس کو فٹ بال لے کے دیا، اب ماں بھی اس کے ساتھ کھیل سکتی ہے، باپ بھی کھیل سکتا ہے۔ بچے کھیل رہے ہیں تو ان کا میچ دیکھیں کہ بچہ کیسے پرفارم کر رہا ہے۔ بچے کو خوشی ہوتی ہے جب اس کے کھیل کو ماں باپ انٹرسٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ صرف پڑھائی نہیں ہوتی کہ جس کو بہت خوش ہو کے دیکھتے ہیں، بچہ کھیل میں بھی اچھا پرفارم کر رہا ہو تو اس میں بھی اس کو شاباش ملنی چاہیے۔ تو بچوں کے کھیل کا بھی خیال رکھیں، اس کو سوئمنگ سکھانا، گھوڑ سواری سکھانا، یہ ثواب کا کام بھی ہے۔ تو یہ 12 اصول تھے کہ جن کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اس سے انشاءاللہ اولاد کی تربیت اچھی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو اچھا انسان بنائے، اور ہم جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی پوری زندگی شریعت و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھیں گے تو آپ سچی نیت دل میں کر لیجئے اور ان کلمات کو اس عاجز کے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا، دوسرا عمل 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا، تیسرا عمل قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، چوتھا عمل چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، اور پانچواں عمل کہ صبح شام 10-15 منٹ مراقبہ کرنا اور یہ محسوس کرنا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ انشاءاللہ ان اعمال کو کریں گے تو دل میں اللہ کی محبت آئے گی اور ہمارے لیے نیکی کی زندگی کو اختیار کرنا آسان ہو جائے گا۔